انہوں نے خوابیں نہیں سنائی کہ ہمیں نبی نے کیا کیا بشارتیں دی تھی. ہم ساتھ رہتے تھے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا تھا. جب ہم صحابہ کے بارے میں پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کہا ہے آپ نے صدیق اکبر کے بارے میں, عثمان غنی کے بارے میں, کیوں اس سے رشتہ داری کی, کس بنا پر کی, پوچھا جائے گا. پھر وہی واقعہ آئے گا. کیا آئے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر تم لوگ لعنت کیوں کرتے ہو. کس نے کہا؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہمیں نہیں پتا, ہمیں شام سے خط آیا تھا. اس خط کو تو رشتہ داری کس سے انہوں نے سوال کیا. کیا کیا؟ اپنے ایک دوست تھا جو کون تھا, عیسائی تھا, پادری تھا. اسے کہا کہ کل تو میری کچہری میں آنا, ٹھیک ہے, بارگاہ میں, اور آ کر مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگنا. رشتہ مانگنا. فیصلہ رشتے پہ ہوا یا قرآن حدیث پہ ہوا؟ آج تک اس فیصلے پہ شیعہ بھی خوش ہے, سنی بھی خوش ہے. کہ اللہ کے نبی کے فیصلے نہیں ہیں. جب انہوں نے خود فیصلے کر دیے پھر بیچ سے خرابیاں پیدا کرنے والے ہی خراب ہیں. ٹھیک ہے, رشتے کا پاس یا قرآن حدیث سے پوچھو کہ رشتہ سب سے پہلے کہا گیا ہے ایمان والوں کا کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. کس کا رکھو؟ رشتہ داروں. ورنہ اللہ تمہاری صدقے خیرات قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تمہاری نیکیاں قبول نہیں کرے گا. اب یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے, کہ رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھو گے تو قبول کر لے گا. کیا کر لے گا؟ اس میں کون آتا ہے؟ بہن بھائی, ماں باپ, چاچا تایا, جو رشتے جو ہے محرم ہے, نامحرم نہیں. ٹھیک ہے, اب محرم اور نامحرم والے رشتوں کی بھی خبر ہونی چاہیے کہ محرم کون ہے. صدیق اکبر بھی محرم, عثمان غنی بھی محرم, عمر فاروق بھی محرم, مولا علی بھی محرم. رشتے تو سب سے ہے نا. ٹھیک ہے, کیسا رشتہ ہے؟ ساس سسر سے پردہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. انہوں نے عبدالعزیز, عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا, مجھ سے رشتہ مانگنا میری بیٹی کا. تو وزیر سارے تلوار لے کے نکل آئے. کیا نکلا؟ ہم تیرا سر قلم کر دیں گے, تیری اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. تو آپ نے کیا جواب دیا کہ جب نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو کیا انہوں نے اوقات نہیں دیکھی تھی؟ تم میری بیٹی کے رشتے کے لیے, ٹھیک ہے, اتنے آگ بگولے ہو گئے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو نہیں پتا. تو افضلیت, ٹھیک ہے, علی کی اس وجہ سے ہے. اور جو سب سے بڑا افضل ہو, ٹھیک ہے, فضیلت والا ہو, اسے تم لعنت کر رہے ہو. میں بروب ہے ہاتھ سے ختم. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ خطبہ لکھا گیا تھا جس میں آل پاک کو شامل کیا گیا تھا. یہ آج جو پڑھتے ہیں جی, پہلے نہیں تھا یہ خطبہ, 12 سال تک. ٹھیک ہے, 12 سال ان کے نام لیے جاتے تھے خطبوں میں, امیر معاویہ کے. ٹھیک ہے, ان کے نام لیا جاتا. آل صدیق اکبر کا بھی نام نہیں لیا جاتا. یہ تو مامو ابو حنیفہ نے لکھا. ٹھیک ہے, اس لیے حنفی بھی پڑھنے لگے. کیا بات ہے. تو یہ عمر عبدالعزیز بھی تو انہی کی اولاد میں سے تھا, مروان بن حاکم کی. ٹھیک ہے, مگر اس نے ایسا کارنامہ لے کے انجام دیا کہ شیعہ بھی احترام کرتے ہیں اس کا. ہارون بھی تو اسی کی اولاد میں سے خاندان میں تھا. حجاج یوسف بھی تو اسی کا تھا. وہ سارے شیعہ نہیں مانتے, کیوں؟ سب نے سجدوں کے ساتھ ظلم کیے.
پوری تاریخ میں. یہ نہیں کہ معاویہ نے کیا یا یزید نے ظلم کیا. بعد والوں کی بھی حکمرانی پڑھو نا کہ بعد والوں نے کون سا کوڑے مارتے رہے آخری دور تک. جو حضرت علی کا نام لے گا اسے 20 کوڑے مارے جائیں گے. حجاج بن یوسف کیا کوڑے مرواتا تھا. اب سنیوں کے لیے حجاج بن یوسف کیا ہے؟ بہت بڑا کام کیا دین کا. کیا کام کیا؟ زیر زبریں لگائی اس نے بھائی اپنے دور میں. اب جب زیر زبریں لگائی شیعہ پڑھے گا کیا؟ اس لیے کہتے ہیں شیعہ کا قرآن ہو رہا ہے سنی کا قرآن ہو رہا ہے. زیر زبروں سے معنی چینج ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو معنی اس نے چینج کیا. کیا کیا؟ یہ عالموں سے پوچھو نا زیر زبر سے معنی چینج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کہور زیر زبر پہلے نہیں تھی تو چینج ہوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب اس نے اپنی مرضی سے لگائی. نہ کسی صحابی سے پوچھا نہ تابعی سے پوچھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. کیا عثمان غنی نہیں کروا سکتے تھے؟ عمر فاروق نہیں کروا سکتے تھے؟ حجاج بن یوسف کا دور تھا. تو یہ اس لیے یہ سارے حجاج بن یوسف کے دور والے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا مانیں گے نہیں ان کو؟ ان کے کارنامے ہیں تاریخی. یہ تاریخی کارنامے جو ہے جب تاریخ میں لکھ دیا کہ انہوں نے یہ کیا اسلام کے لیے یہ کیا یہ خدمت کی تو خدمت سے اسلام ہے. وہ پھیلانے والا اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اسلام کی خدمت کرتے تھے اور خدمت اپنے اپنے طریقے سے. ٹھیک ہے. آج جو عالم دیندار خدمت کر رہا ہے اور جو پہلے دینداروں نے خدمت کی ہے لکھی جائے گی. ٹھیک ہے. خدمت لکھی جائے گی چاہے کسی نے بھی کی ہے دین کے نام سے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر دین ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے مگر خدمت تو نظر لوگوں کو آتی ہے نا. وہ خدمت کے لوگ اسے دیندار سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کسی کی خدمت کو تو رد نہیں کر سکتا یعنی تو تعریف کرے گا. خدمت کی حد تک کیا ہے؟ ایمان کا خدمت سے تعلق نہیں ہے. ایمان کا نور سے تعلق ہے. تو جتنی مرضی خدمت کر. ٹھیک ہے. اگر تیرے دل میں نور ہی نہیں ہے تو دنیا میں تیری تعریف ہوگی آخرت میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے کہا آخرت میں سردار کون ہے؟ آل پاک. تو تعریف کس کی کرتے ہیں غلام؟ سرداروں کی. تو تم نے اگر تعریف دیکھنی ہے کسی کی آخرت میں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آن ہے اور کسی کی تعریف نہیں. مگر دنیا میں جس نے رتی برابر بھی نیکی کی ہے لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے دنیا کی تعریف کی حد تک تعریف کیا کرو. جب آئے آخرت اور بخشش کی بات وہ کو سوائے محمد اور محمد کی آل کے مل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. وہ اس کے علاوہ نہیں مل سکتا. تو اس لیے دنیا کے حساب سے لوگوں نے تعریف کی ہے وہ کرو. منع نہیں. اگر کافر بھی کوئی اچھی بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے تعریف اس کی بھی لکھی جائے گی. مگر آخرت میں اللہ کہتا ہے اسے نہیں کچھ ملے گا دنیا میں دے دوں گا اسے. تو یہ بھی جاننا ہم نے کہ بہت سے لوگ ریاکار ہیں جن کو اللہ دنیا میں ہی تعریف دے دے گا. ٹھیک ہے. حدیثیں ساری واضح ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں تعریف دی لوگ کرتے رہیں گے جب تک دنیا ان کے کاموں کی. اور جب ان کے ظلم دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے ظلم بھی تو کیے. اگر تعریف کے کام کی تو اس سے کیا ثابت ہو؟ وہ بشر تھے. کیا ہے؟ تو اچھا کام بھی کرتے تھے ان سے برا بھی ہو جاتا تھا. خصلت. وہ سراپائی نور تھوڑی تھے یا سراپائی ہدایت والے تھوڑی تھے. تو آپ نے سراپے میں فرق رکھنا کہ سراپا کون ہے. جو سراپے میں نہیں آتا اس سے غلطیاں ہو گئی ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ علی سے غلطی نہیں ہوئی تھی. کیا نہیں تھی؟
غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ سراپائی امر تھے، نور. اس لیے حدیثوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے ڈر نہیں ہے نہ دنیا نہ آخرت میں. ٹھیک ہے. مگر سارے نبی ڈریں گے. موسیٰ بھی ڈرے گا، عیسیٰ بھی ڈرے گا، ایک علی کرم اللہ واجب کریم ہوگا. کوئی عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کوئی سزا تو نہیں دی نا، علی نے سزا دے دی. ٹھیک ہے. انہوں نے نہیں دی، وہ آخرت میں سزا پائیں گے. مگر آج بھی اگر جو علی کو اسی طرح مانتا ہے جس کو علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سزا دی، وہ سزا آخرت میں بھی پائیں گے. ٹھیک ہے. آج تک کسی نے سزا نہیں دی خود کو ماننے والوں کو، حتیٰ کہ وہ بڑھایا ہے انہوں نے. کیا ہے، کیا کیا؟ بڑا. ساتھی جتنی لوگوں نے کسی کی تعریف کی ہے اگلا خوش ہوا. کیا ہوا؟ مگر حضرت علی نے نہیں خوش ہوا. ٹھیک ہے. آپ اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے تھے، ہاں اللہ کی تعریف سے خوش ہوتا تھا. آپ نہیں خوش ہوتے تھے، آپ رنجیدہ ہو جاتے تھے. کیا ہو جاتے تھے؟ رنجیدہ ہو جاتے. کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہوا کہ بہت سے لوگ تیری وجہ سے میری امت کے جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ مخالفوں سے بھی رنجیدہ ہوتے تھے اور اپنے چاہنے والوں سے بھی رنجیدہ ہوتے تھے. دونوں سے آپ دکھی ہو کے گئے. کیا گیا؟ دونوں سے، ماننے والوں سے بھی دکھی ہو کے گئے اور اس وقت کے نافرمان یعنی منافقوں سے بھی آپ دکھی ہو کے گئے. آج ہم ماننے والوں سے دکھی نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ وہ اچھا علی کا نام لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ پوچھو علی سے وہ کتنے دکھی تھے کہ کہیں حدیں نہ کراس کر جائے. کیا نہیں؟ تو دین سے خارج نہ ہو جائے. فکر ہوگی تو ہم حد تک رکھیں گے نا. جب فکر ہی نہیں ہوگی تو محبت تو حدیں پار کر جاتی ہے. ہر دلوں میں کیا ہے؟ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی. جہاں مرضی کر لو، جہاں مرضی لے جاؤ، جس مرضی سے کر لو. کوئی زندہ ہے مرا ہوا کر لو، کوئی اس کا نہیں اصول. ٹھیک ہے. اس کا اصول تمہارے دل کے ساتھ ہے. مگر علم عقل کے ساتھ ہے. عقل والوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دل والوں کے لیے ہدایت ہے. تو دل تو پھر میاں جانوروں کے بھی تھے. ٹھیک ہے. دل جانوروں کا، دل کا نام ہی نہیں لیا. دل والوں کے لیے نور کہا. کیا ہے؟ علم نہیں کہا کہ علم سے ان کے دل نور سے روشن ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ جب اللہ کا علم لیں گے. ٹھیک ہے. وہ علم کیا ہے؟ اللہ کا علم کون سا ہے؟ یہ جاننا، توحید، رسالت، اس پہ بھروسہ، یقین، یہ اللہ کا علم ہے. باقی علم کیا تمہارے لیے ہے، اس سے تم نافع اٹھاؤ. جو اطاعت اور عبادت تمہیں دے وہ اللہ کا علم ہے. تو اللہ کا علم بھی انسان کو رسالت کا علم بھی معلوم ہو، جو تمہیں رسالت سے محبت کرنا سکھائے، اس کی پیروی کرنا سکھائے اور اس کے حکم پہ چلنا سکھائے اور اس کے پیچھے چلنا سکھائے، اس کا ادب سکھائے، وہ رسالت کا علم ہے. جو اللہ کی توحید، اس کی شان اور اس کی تعریف بتائے وہ اللہ کا علم ہے. باقی کون سا علم ہے؟ کہا تمہارے نافع کے لیے. تم اس سے نفع بھی اٹھاؤ. اور آخرت کے لیے علم کون سا ہے؟ کہا محبت. یعنی کہ محبت میں جو تم عمل کرے گا وہ آخرت اس سے بنے گی. عمل کرنے کے لیے علم چاہیے، محبت نہیں چاہیے. اس لیے کہا جائے علم تمہیں حدیں بتائے گا. اس لیے محبت کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اطاعت کریں، ورنہ خارج ہو جائیں گے اسلام سے. اور اطاعت کب کریں گے؟ جب وہ علم لیں گے رسالت سے کہ اللہ کے رسول کی ہم نے اطاعت کس طرح کرنی ہے. نفس کی اطاعت نہیں ہے، نور کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے. نفس تو بلانے کے لیے نور کی طرف،
یعنی کہ محمد کا نفس بلاوا ہے اللہ کی قرب کے لیے کہ آپ کا جسم مبارک قرب اللہ کی دلیل ہے، مگر کس کے لیے؟ کہا جو محبت سے جاتا ہے اور جو دل میں بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے قرب نہیں دے گا چاہے ساری زندگی قریب بیٹھا رہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے اور رسول کے قرب کے لیے کون سا علم چاہیے، کہا وفا کا علم چاہیے، پاکی کا علم چاہیے، قربانی کا علم چاہیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ رہنے کا علم چاہیے۔ کون سا علم چاہیے؟ قربانی والا علم۔ جب محبت کرتے ہو تو پوچھا کرو قربانی کیا ہے؟ اللہ رسول کی طرح جس طرح اللہ رسول کی خاطر جس طرح صحابہ اکرام قربانیاں دیتے تھے، آل پاک نے قربانیاں دی ہیں، ان سے قربانی کا علم لینا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ قربانی کی عظمت کیا ہے۔ کسی اور کی تباہ نہیں کرنی آپ نے۔ انہوں نے دین کے لیے کس نیت سے، کس جذبے سے اور کس توکل اور صبر سے اور کس خوشی سے انہوں نے اپنی جانیں لٹائی تھی، وہی تمہارا ہونا چاہیے کہ تم بھی جب اللہ کے لیے دو تو خوشی سے دو، چاہے مال ہے چاہے اولاد ہے، کوئی بھی چیز جب قربان کرو تو خوشی سے، وہ خوشی اور مطمئن ہو کے کرتے تھے، انہیں شک نہیں تھا۔ تو شک سے پاک ہونا اللہ رسول کا علم ہے۔ جو اللہ رسول کا علم لے کے شک سے پاک ہی نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غیب کا علم جب بات آئے تو شک نہ کرنا، پاک ہو کر مان لینا، چاہے تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آئے اور تو نے نہیں دیکھا تو نے بغیر شک کے ان کی تعریف کو قبول کر لینا ہے، شک نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ کا ذکر آئے، اس کی توحید کا ذکر آئے، اس کی بے نیازی کا ذکر آئے، اس کی مدد کا ذکر آئے، اس کی پاکی کا، اس کے کرم کا ذکر آئے، اس کے عدل کا ذکر آئے، اس کے انعامات کا ذکر آئے کہ کن کو انعام دے گا، تو شک سے پاک ہو کے مان لینا، چاہے تو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ شرط نہیں ہے دیکھنا اور نہ دیکھنے کی، شرط صرف مومن کے لیے یہ ہے کہ شک سے پاک ہو کے ماننا۔ جب اللہ رسول کی باتیں ہوں ان باتوں پر شک نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ شک کرنے والا نبی کا امتی نہیں ہے اور مومن نہیں ہے۔ گناہگار مومن ہو سکتا ہے، زانی مومن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خطا کار ہو سکتا ہے مومن، یہ مومنوں کی صف میں آئیں گے، مگر شک کرنے والا مومن کی صف میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ شک کرنے والا جو سب سے بڑی بات ہے، تو آج مسلمانوں میں نہیں رہی۔ لوگ نبی کا نام لیتے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار کہاں سے کون سی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ارے حدیث والے کا نام آ گیا تو حدیث کی کیا ضرورت؟ نبی ہمارے لیے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے برکت ہے۔ کوئی دھوکہ میں دے دیتا ہے، کوئی ہمیں قتل کر دیتا ہے، کوئی کچھ بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے نبی کا نام لے لیا، ہم نے اسے محمد سمجھا، مگر وہ منافق نکلا، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس نے نبی کا نام لیا۔ وہ اللہ اور اللہ کا رسول جانے اس کی کیا سزا دینی ہے، تو نے اسے کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ تو تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا نا، بغیر شک کے اسے مان لیا، یہ بھی نبی کا امتی ہے، مومن ہے۔ اب اس نے دھوکہ تمہیں دیا نا، وہ منافق ہوا ہے نا، تو نہیں ہوا۔ اگر شک کر لیتا تو ہو جاتا، وہ تو تھا پہلے، تو بھی ہو جاتا، تو دونوں ہی ہو جاتے جہنمی۔ آج وہ دور ہے کہ دونوں جہنمی ہو رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک ہے دوسرا تو نہ اس کو دیکھ کے ہو،
تو عظمت جو دین کی وہ شک سے پاک ہے. اس لیے پہلی آیت اللہ نے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، تاکہ شروع میں انسان جان جائے کہ یہ ساری کتاب جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے یہ شک سے پاک ہے، اور جس کو دی ہے وہی تو پاک ہے. وہ پاک تھا تو اس پہ پاک قرآن نازل ہوا. اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو پاک نہیں کیا، دل کو پاک کیا. کیا کیا؟ تاکہ جسم سے دل کی حرارت ہے. اگر دل نہ زندہ رہے تو جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مٹی ہو جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اور دل کو نکال کے تاکہ عام مسلمان جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے علم لے کر جب سینہ چاک کی تصدیق ہو جائے تو جان جائے کہ نبی کے تو رگوں میں بھی نور تھا. جسم کی ہر جگہ نور ہی نور تھا. صافہ نور اس لیے کہا گیا ہے جسم ہے. اللہ نے اس جسم کو دل کی وجہ سے، دل سے خون گیا، خون پاک تھا نور سے، پورا جسم نور والا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ میڈیکل میں آج بھی جا کے پڑھ لو کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ کیا پورے جسم میں نہیں پھیل جاتی؟ وہ کہے گا پھیل جائے گی. تو کہا پھر اللہ کے نبی کو دل میں ہی تو نور ڈالا تھا تاکہ پورے جسم کی تصدیق ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کے سینے میں نور ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم جب نور کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، یعنی فرشتے اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب نور اس کے دل اور دماغ سے نکل جاتا ہے فرشتے بھی منہ پھیر لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کے چاروں طرف فرشتے محفوظ رہتے تھے، مگر انہیں نظر آتے تھے. مومن کو نظر نہیں آتے، مگر مومن بھی جب پاک ہوتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں. 10,000 ہزار تک لکھا ہوا ہے، 40,000 ہزار تک لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ جب وہ دل میں نور، یعنی کہ کوئی رتی برابر بھی اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی شک کی، اتنا پاک ہو جاتا ہے. جب پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر میرے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، پر بچھاتے ہیں اسے پاک رکھنے کے لیے، اس کے قدم بھی پاک. ٹھیک ہے، وہ عام بندے کے فرشتے پر بچھا رہے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تو عرش پہ ہی ہو گئے. ٹھیک ہے، اس لیے ہر عقیدت اور محبت میں جو شدائی ہو جاتے ہیں تو آپ کے قدموں کی مٹخاک کو بھی شفا کہتے ہیں. انہیں علم معرفت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جس کے قدم سے نور ہو وہ ذرا بھی نور والا ہو جاتا ہے، اور نور ہی اصل میں شفا ہے، مٹی میں کوئی شفا نہیں ہے. کیوں؟ مٹی شفا تب بنتی ہے جب امر ہو. امر زندگی ہے، اور جو جس میں زندگی نہ ہو وہ تمہیں شفا. اسی لیے کہتے ہیں یار یہ فلاں بندہ مر گیا اب یہ تمہیں شفا کیسے دے گا؟ تو امر نکل گیا نا جسم سے، امر نکل گیا جس کی وجہ سے وہ شفا بانٹتا تھا. جب بیمار ہوتا تھا شفا لیتا تھا. اب اس نے نہ بیمار ہونا ہے نہ شفا لینی، نہ اسے ضرورت ہے. وہ تیری ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ جو شخص مرنے کے بعد اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتا وہ تیری کیا کرے گا؟ اس لیے جب توحید کے قائل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر توحید کی جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قبروں میں جانا جائز نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا جتنا کام تھا انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب تمہارا کام تمہارے سپرد کر کے گئے ہیں کہ تم اپنا کام کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کیا تھا. یہ حدیثوں میں ہے. ایک ولی آتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں جب وہ دنیا سے چلے جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، اسی امر کو لے کر، اسی قرآن کو لے کر، اسی حدیث کو لے کر وہ دوسروں تک پہنچانے لگ جاتا ہے، مگر وہ تو نہیں پہنچا سکتا نا.
تو دنیا سے چلا گیا، نہیں بجھا سکتا۔ اب اس کی قبر پہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں پتا وہ مر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کسی کا نافع نہیں کر سکتا، مگر جو اس نے ناخیالی باتیں بتائی تھی ہمیں اس کا شکرانہ دینے جاتے ہیں، جو ہم تک پہنچا گیا، صدقہ جاریہ والا کام، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام آتا ہے ہمارے، اگر یہ ہمیں علم نہ دے کے جاتا تو ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلتے؟ تو ہماری زندگی ہی تو انہی کی وجہ سے بدلی، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں یہی بدلنے والے ہیں۔ اگر یہ بدلنے کی باتیں ہمیں نہ بتا کے گئے ہوتے تو ہم بدل سکتے تھے؟ اس لیے شکرانے میں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں تاکہ ان کے ہم پہ احسان ہیں، ان کے جتنے ہم پہ احسان ہیں وہ ہم انہیں دے تو نہیں سکتے، مگر اللہ سے ان کے لیے درجے کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اللہ نے جو اپنی بارگاہ میں درجے دیے ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں درجے دیتا ہے تو ان کے ماننے والوں کو بھی درجے دے گا۔ ہم بھی اپنی بخشش کے لیے جاتے ہیں درباروں پہ، کس کے لیے جاتے ہیں؟ بخشش کے لیے جاتے ہیں، انعام کے لیے جاتے ہیں، فضیلت کے لیے جاتے ہیں، کامیابی کے لیے جاتے ہیں، تاکہ ان کو دلیل بنا کے ہم یقین کامل والے ہو جائیں کہ یہ بھی اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ ان کی وجہ سے اگر ان کی اتباع کریں گے، ان سے محبت کریں گے اور ان کے طریقوں کو اپنائیں گے تو اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ تو یہ امید ہے، اس امید سے انسان جاتا ہے کسی کی قبر پر، ٹھیک ہے۔ امید جس کو اللہ پہ ہوگی وہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید تو ہمیں اللہ پر ہے، کیونکہ وہ جو بزرگ تھا وہ بھی اللہ پہ ہی امید رکھتا تھا، تو ہم بھی اللہ پہ ہی امید رکھتے ہیں، تو اس کا نام اس لیے امید لیتے ہیں دلیل کے لیے کہ اللہ تو نے اس کی مدد کی تو ہماری بھی کر سکتا ہے، دلیل کے لیے۔ اور یقین کیا ہے؟ اللہ ہی مدد کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ بزرگان دین دلیل ہیں، تو دلیل کے پاس جا کے دلیل دینے سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم اشارہ کر سکو اللہ تو نے اگر اس کو جنت دی ہے تو کل قیامت والے دن میں بھی آؤں گا، مجھے بھی اسی طرح جنت دینا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے تو کہنا اللہ اس سے بھی راحت دے، اگر کل کو میں ایسے عذاب میں ہوں تو میرے لیے بھی ایسا بندہ رکھنا جو میری قبر پہ بھی دعا کرے اور تو قبر سے عذاب اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ تو امیدیں ہیں، علم امید ہے، کیا ہے؟ اگر علم لے کر کسی دربار میں جاؤ گے تو تمہارے اندر کہیں امیدیں پیدا ہو جائیں گی، منتیں نہیں ہیں، علم مراد ہے، ٹھیک ہے، علم مراد ہے۔ اب ہم منتیں مانگنے جائیں یا ہم اللہ سے مرادوں والوں کے پاس جائیں کہ اللہ تو نے ان کو بھی ان کی مراد دی تھی، آج میں ان کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ یقین رکھتا ہوں کہ تو مرادیں پوری کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصور دیا تھا صوفیاء کرام نے، ٹھیک ہے۔ وہ حدیثیں سنا کے نہیں، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قبر میں درجے ہیں وہ درجوں والی حدیثیں بتا دیں کہ فلاں کا قبر میں کیا مقام ہوگا، فلاں کا کیا مقام ہوگا، اور کیا قبر دے گی؟ کہا راحت دے گی اگر دل سے جاؤ گے، شک سے پاک ہو کر، اگر شک میں جاؤ گے تو اللہ کے گھر بھی راحت نہیں پاؤ گے۔ اصل ہے شک سے پاک ہونا، جب شک سے پاک ہو کے کہیں بھی اللہ سے مدد مانگو گے اللہ تمہیں وہی نظر آ جائے گا کہ اللہ کی مدد